بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل گھروں کی لڑائیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ موجودہ زمانے کی بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی، اور اوپر سے سوشل میڈیا کا طوفان ایسی بے حیائی پھیلاتا ہے کہ وہ ڈرامے بناتے ہیں تو ایسے بے حیائی والے اور ایسے واہیات کہ جس کے اندر عورت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے شوہر کی فرما برداری نہیں کرنی، یہ کوئی لازم نہیں ہے، تم خود ایک مختار ہو۔ پھر وہی عورت کی زبان یہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں تمہاری لونڈیاں نہیں ہوں، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں کہ میں تمہاری بات مانوں، تمہاری خدمت کروں، تمہاری سیوا کروں۔ اوپر سے دین سے دوری کہ دین حاصل کوئی نہیں کرتا، نہ شوہر نہ بیوی، اور بیوی کی طرف سے تھوڑی سی نافرمانی آئے تو وہ شوہر زبردستی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، جھگڑتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رسول کو گھر کی آبادی بہت پسند ہے کہ گھر آباد ہونے چاہیے، گھر برباد نہیں ہونے چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر وہ حدیث عورتیں سمجھ لیں اور اپنے پلے باندھ لیں، اس فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے کبھی بھی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ کہ میں آپ کو دیکھو، یہ ایک بڑی ہی پیاری بات ہے کہ ایک لڑکی، ایک نوجوان عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے اور حضور جواب دے رہے ہیں، اور تمام عورتوں کے مسائل اس عورت نے حل کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی اور کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں جوان ہوں، میرے رشتے آتے ہیں، لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں میں شادی نہ کروں، میں اکیلی ہی رہوں۔ اور پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، عورت پر شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ عورت پر کون کون سی چیز لازم ہے؟ عورت پر مرد کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے آخری بات کی، چھوٹی بات ہی نہیں، حضور کی تو ہر بات بے مثال ہے کہ حضور نے یہ آخری بات کی کہ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ عورت ساری زندگی اس کی خدمت کرے، اس کی سیوا کرے، اس کی فرما برداری کو اللہ رسول کی فرما برداری سمجھے، اس کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھے، نافرمانی نہ کرے۔ میں یہاں رک کر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر عورت شوہر کا ظلم بھی برداشت کرے گی تو اجر پائے گی، لیکن شوہروں کو بھی چاہیے کہ خیال رکھیں محترم کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں عورتوں پہ ظلم نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تم چاہو کہ جو مرضی کرو، ہمارا حق ہے، نہیں، ظلم تو کسی پہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے، میاں بیوی میں سے کوئی بھی غلطی کرے گا، کوئی بھی گھر بسانا نہیں چاہے گا تو گھر نہیں بسے گا۔ یہ زندگی اور میاں اور بیوی کا جو معاملہ ہے یہ ایسے جیسے ایک گاڑی، اس کے دو پہیے ہیں، دو ٹائر ہیں، اگر ایک ٹائر آگے کو چلے پیچھے کو چلے تو وہ گاڑی نہیں چلتی، اگر وہی خراب ہو جائے ان میں سے ایک تو پھر بھی گاڑی نہیں چلتی۔ لہٰذا میاں بیوی کو پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ آگے حضور نے اسی لڑکی کو ایک جواب دیا، اس لڑکی نے ایک اور بات کی تھی، اس نے کہا کہ حضور میں تو پھر شادی نہیں کروں گی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تو شادی کر، شادی میں ہی تیرے لیے بہتری ہے، کہ شادی کے بے شمار فوائد ہیں، کہ شادی کی وجہ سے انسان پاک دامن ہو جاتا ہے، انسان اپنی نگاہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور شادی کی وجہ سے اللہ نیک اولاد دے دیتا ہے جو دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کو بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کا حق تو اس کے سارے جسم کی پیپ چاٹنے کی وجہ سے بھی نہیں ادا ہو رہا، تو باقی چھوٹی موٹی باتیں اگر انسان نہ مانے تو پھر کتنا گناہ گار ہوگی وہ عورت۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔